اسلامیات کے پیپر میں ہم ایک کوسچن کو کس طرح سے اٹیمپٹ کریں یا اس کا آنسر کس طرح سے ہم لکھیں تاکہ ہم اس کوسچن میں میکسیمم مارکس لے سکیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک پاس پیپر ہے جس میں کچھ یہ ہمارے پاس کوسچن ہے، شارٹ کوسچن جو 5 مارکس کا ایک کوسچن ہے. سورۃ الانفال میں جہاد کی تیاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا اسی طرح کا اگر کوئی کوسچن ہو کہ مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارنے کے لیے کیا حکم دیا گیا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کوسچن نمبر لکھنا ہے، جز نمبر اور مین ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد اس کے فلو چارٹ کی فارم میں اس کی جو سب ہیڈنگز ہیں ان کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں سب کی سب ہیڈنگز یہاں پہ آپ لکھیں، تقریباً 4-5 مین ہیڈنگز جو بنتی ہیں وہ اس طرح لکھ لیں ڈائیگرام کی فارم میں. پھر اس میں ایک ہیڈنگ جو ہے اس کو لکھ کر اس کو آگے تقریباً 4-5 لائن میں ایکسپلین کر لیں. اگر 5 لائنز میں لکھتے ہیں تو آپ تقریباً 10 to 15 لائنز کا اس کا آنسر لکھ لیں گے تو آپ کے میکسیمم چانسز ہیں اس میں آپ کو فل مارکس ملیں گے. اسی طرح ایک اور کوسچن لیتے ہیں کہ شرط دواب سے کیا مراد ہے. اب اس کا آنسر ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ سب سے پہلے تو مین ہیڈنگ دیں گے. جب بھی ہم ایک آنسر سٹارٹ کریں اسلامیات کے پیپر میں یا پاک اسٹڈی کے پیپر میں یا پھر اردو کے پیپر میں، تو سب سے پہلے ایک مین ہیڈنگ دیں. اس کے بعد اس ہیڈنگ سے ریلیٹڈ جو سب ہیڈنگز بن رہی ہیں اس کو ایک فلو چارٹ کی فارم میں لکھیں یا اس طرح سے ایک ترتیب میں لکھیں. اس کے بعد ایک ہیڈنگ کو تھوڑا ایکسپلین کریں. بدتر بہرے گونگے یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے، اس کو ایکسپلین کریں 3 سے 4 لائن میں. پھر یہ دوسری ہیڈنگ سب ہیڈنگ یہ دیں، اس کو 3-4 لائن میں ایکسپلین کریں. پھر یہ لکھیں، اس کو 5-6 لائن میں ایکسپلین کریں. یہ لکھیں، اس کے بعد اس کو 5-6 لائن میں ایکسپلین کریں. پھر اس کے بعد یہ ہیڈنگ دیں، اس کو 5-6 لائن میں ایکسپلین کریں. اس طرح سے آپ کا تقریباً یہ آنسر اس طرح کے 2 پیجز پہ آ جائے گا. تو وہ اتنا آنسر کافی ہے ٹو گیٹ اے 5 مارکس ان دس کوسچن. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. اس کا آنسر ہم کس طرح سے لکھیں؟ یہ بھی اسی طرح سے ہیڈنگ دے دی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی 4-5 لائن میں. پھر سب ہیڈنگز، اور یہ سب ہیڈنگز آپ اپنے نوٹ بک سے بھی بنا سکتے ہیں، نوٹ بک پہ بھی بنا سکتے ہیں، یا اپنی جو آپ کے پاس بک ہے ٹیکسٹ بک اس پہ بھی بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی گائیڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یا انٹرنیٹ سے اس کی سب ہیڈنگز لے لیں. یا پھر آپ جو اس کا آپ کا ٹاپک ہے آپ کی بک میں اس کو آپ اگر 2-3 بار ریڈ کریں تو وہاں ہی سے ہیڈنگز لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے اس کے ٹاپک سے ہی بک سے ہی ہیڈنگز لی ہیں. تو کنکلوڈ یہ ہوا کہ کوئی بھی آنسر جیسے یہ ہے یہ 5 مارکس کا ہے تو اس میں کم از کم ہر آنسر میں 6 سے 7 ہیڈنگز ہونا ضروری ہیں. تو اس کے بعد ہے اگر آیات آ جائے یا پھر ہمارے پاس حدیث آ جائے تو اس کا آنسر ہم کس طرح سے لکھیں. اس طرح سے کچھ اور آنسر کے میں نے بھی نوٹس بنائے ہیں. آپ اس طرح سب ہیڈنگز کے بعد اگر پوائنٹس بنتے ہوں پوائنٹ کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے. تو اس طرح سے کیا ہوگا، اس طرح سے لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ایگزامینر ہے، ایگزامینر کو آپ کی پریزنٹیشن پسند آئے گی. تو جو اسٹوڈنٹ اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ لکھتے ہیں، ہیڈنگز کے ساتھ، سب ہیڈنگز کے ساتھ، پوائنٹس کی فارم میں اور ڈائیگرام کی فارم میں، تو ان کو 4 میں سے 4 مارکس ملتے ہیں. اگر 5 مارکس ہیں تو 5 میں سے 5. لیکن اگر آپ پیراگراف کی فارم میں لکھیں اور آنسر بالکل ٹھیک بھی لکھیں تو آپ کو فل مارکس سے ½ مارکس کم ملے گا.
لیکن اگر آپ اس طرح پوائنٹس کی ہیڈنگس کی فارم میں لکھتے ہیں اور سب ہیڈنگس کی فارم میں لکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ جب اس سب ہیڈنگس کے بعد اگر آپ ڈیٹیل لکھتے ہیں اس میں کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو ایگزامینر اس کو نوٹ نہیں کر پاتا، پھر بھی آپ کو اس میں مارکس ملتے ہیں۔ یہ پریپیئر کرنا بھی آسان ہے اور اس کو آپ پیپر کے دوران لکھنا بھی آسان ہے۔ اور اگر کسی کوسچن کا آنسر تھوڑا اور لینتھی کرنا ہو تو اس میں آپ پس منظر کی ایڈنگ ڈال دیں کہ اس کوسچن سے پہلے پس منظر کیا تھا اس کی روشنی میں، تو وہ تھوڑا سا وہ بھی آپ 5-6 لائنیں اس میں ایڈ کر کے اس کوسچن کی لینتھ کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے آیت کا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بامحاورہ ترجمہ لکھیں، اس کے بعد مفہوم کے بعد مین ہیڈنگ دے دیں، مین ہیڈنگ کے بعد آپ اس کا آنسر سٹارٹ کر لیں، پہلی ہیڈنگ، دوسری ہیڈنگ، تیسری ہیڈنگ، تو اس طرح سب ہیڈنگز دیتے ہوئے اس کا آنسر کمپلیٹ کریں۔ اور نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے ایک دوسرے پیپر میں، تو اس کا آنسر آپ کس طرح سے لکھیں گے؟ مین ہیڈنگ دے دی، پھر اس کے مسائل یا پس منظر آپ لکھ سکتے ہیں کہ پس منظر کے کن باتوں کی روشنی میں یہ حکم دیا گیا تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ دے دیں، اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ، 4، 5، تو اس طرح سے ایک اچھی پریزنٹیشن دے گے آپ اسلامیات کے پیپر میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیپ ان مائنڈ کہ پیپر کا جو ٹائم ہے اس کو ایکولی ڈیوائڈ کریں، پیپر کے جو کوسچن ہیں ان کے مارکس کے مطابق، جس طرح سے اس کے 5 مارکس ہیں تو اس ٹوٹل ٹائم کو ڈیوائڈ کریں، تقریباً 10 to 15 منٹ ایک پارٹ کو دیں، اور تاکہ آپ لاسٹ میں کوئی کوسچن آپ سے رہ نہ جائے یا لاسٹ میں کوئی کوسچن کوئکلی آپ کو اٹیمپٹ نہ کرنا پڑے۔